أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين या रब्बुल आलमीन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे तारुफ हदीस से। और स्क्रीन सबको नजर आ रही है ना? बीच में मैंने स्क्रीन शेयर करना बंद कर दिया था। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस, नजर आ रही है। ठीक है, जज़ाकिल्लाह। चलिए, तो दीन इस्लाम की जो बुनियाद है हमारे दीन की। अच्छा, इस्लाम का मतलब क्या होता है? इस्लाम का मतलब होता है फर्मा बरदारी या सबमिशन। ठीक है। अब इस दीन की जो बुनियाद है वो क्या है? वो है वही कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कि ने जो मतलब फरिश्ते के जरिए यानी कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए और मुख्तलिफ तरीक़ों से जो अपना पैगाम अपने रसूल तक पहुंचाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सो उसको वही कहते हैं। और दीन की बुनियाद जो है वो वही पर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हुक्म आता था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको लोगों तक पहुंचाते थे। ठीक है। अब वही जो है उसकी कितनी किस्में हैं? वही की जो है वो दो किस्में हैं। एक तो अगर कोई वही कहे तो जनरली हम क्या समझते हैं कि वही तो क्या है? सिर्फ कुरान है। लेकिन एक्चुअली कुरान एक किस्म है वही की जिसको हम कहेंगे वही जली, या इसको दूसरा नाम कहेंगे वही मतलू। यानी कि ऐसी वही जिसकी तिलावत की जाती है और इस वही की तिलावत करने पर सवाब है। ठीक है। तो वो वही जली या वही मतलू उसको कहेंगे। फिर एक और तरह की वही है जो कि है वही ये गैर मतलू, यानी कि है तो वो वही लेकिन उसकी तिलावत नहीं की जाती। उसको पढ़ा तो जाता है लेकिन उसको पढ़ने का उस तरह से सवाब नहीं है। बाइसे रहमत और बरकत तो है, लेकिन कुरान पढ़ते हैं जब तो हमें पता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक एक हर्फ को पढ़ने पर आपको 10 नेकियां देते हैं। तो उस तरह से कुरान की तरह, और फिर हम उसको नमाज में पढ़ते हैं। तो उस तरह से नहीं है, बल्कि इसको हम पढ़ते हैं, इससे हम अहकामात हासिल करते हैं, खैर व बरकत भी हासिल होती है, मगर कुरान जितना पढ़ने का सवाब नहीं। तो ये क्या है? ये है हदीस। ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिर्फ कुरान ही नाजिल नहीं होता था। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजारों मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते थे और मुख्तलिफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात लाते थे, मुख्तलिफ बातें आप तक पहुंचाते थे जो कि कुरान नहीं होता था। तो फिर वो क्या होता था? वो हदीस होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी महफूज किया और उसको भी उम्मत तक पहुंचाया, और वो क्या है? वो हदीस की सूरत है। ठीक है। ये एक बात हो गई। जैसे कि नमाज का तरीका है। अब हम में से अक्सर लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि नमाज का जो तरीका था वो पूरा तरीका जो है वो हजरत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा और 2 दिन भेजा। ठीक है। जब आपकी खिदमत में पहले दिन आए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ना सिखाई। मतलब जोहर की नमाज से शुरू हुए, जोहर पढ़ाई पहले दिन, असर पढ़ाई, मगरिब पढ़ाई, इशा पढ़ाई, फिर अगले दिन की फजर पढ़ाई। ये पहला दिन हो गया। पहले दिन जो नमाज पढ़ाई गई थी वो कैसी नमाज थी? वो अव्वल वक्त में नमाज थी, जब नमाज का वक्त शुरू होता है। ठीक है। और फिर उसके अगले दिन दोबारा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ाई, और वो नमाज क्या थी? जो नमाज का आखिर वक्त होता है कि इसके बाद फिर नमाज जो है वो वक्त खत्म हो जाता है और नमाज मकरू हो, मतलब कज़ा हो जाती है। ठीक है। तो इसको पढ़ाने के बाद फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये जो है वो आपकी उम्मत के नमाज के वक्त हैं कि इन दोनों औकात के दरमियान जो है वो नमाज पढ़ेगी आप और आपकी उम्मत। तो इसी तरह से बेशुमार ऐसी चीजें हैं जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लाते थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाते थे, और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को वो बातें बताई, और वो तमाम चीजें जो है वो हदीस हैं। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हदीस का लुग़वी मतलब क्या है। लुग़वी का मतलब होता है गई नहीं, यहाँ पे मैंने काफ लिख दिया, सुभान अल्लाह। लुग़वी मतलब डिक्शनरी में। अरबिक लैंग्वेज जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि
बहुत डीप लैंग्वेज है। उसमें एक जो वर्ड होता है उसका डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं और डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पर कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज किया जा रहा है, और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से फिर जो है उसके मीनिंग बदलते जाते हैं। तो एक मीनिंग होता है जो उसका डिक्शनरी मीनिंग है। तो हदीस के डिक्शनरी मीनिंग क्या होंगे? हदीस का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो है कोई नई बात, ऐसी बात जो कि पहले नहीं थी, ठीक है। जैसे मैं मेरी एग्जांपल ले लें, अभी मैं आपको जो लेक्चर दे रही हूँ 1 घंटे पहले ये बातें नहीं थी ना। जब मैंने कहना शुरू की तो ये एक नई बात हो गई, और ये भी एक हदीस है। तो कोई भी बात, इवन कोई वाकया, जैसे हादसा कहते हैं ना, हादसा इसके रूट वर्ड सेम है। अरबिक इज ऑल अबाउट द रूट वर्ड्स हा, दाल और सा। तो हादसा का मतलब भी यही होता है एनी इंसिडेंट जो कि पहले नहीं था और वो वाकई हो गया। तो कोई भी चीज, कोई भी बात जो वाकई होती है उसको हदीस कहते हैं इन द डिक्शनरी टर्म, ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है इस्तिलाही माने, कि दीन में उसको यूज करते हैं तो फिर उसके माने क्या बनते हैं। तो इसके इस्तिलाही मतलब क्या होंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहले, जैसे नौशाबा आंटी ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, किसी बात का हुक्म दिया, किसी बात से मना फरमाया, तो वो कौल हो जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़िअल, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बात को किस तरह से किया, यानी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके सहाबा कराम को दिखाई, तो सहाबा कराम ने उसको रिकॉर्ड कर लिया, वो भी हदीस है। फिर तीसरी चीज क्या हो जाएगी? तकरीर। तकरीर का मतलब क्या होता है कि किसी सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा, और देखने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना नहीं किया। तो जब किसी चीज को देख कर उससे मना नहीं किया जाता, लेट्स सपोज कि किसी बच्चे की एक अम्मी है और बच्चे ने अम्मी के सामने से फ्रिज में से, फ्रीजर में से आइसक्रीम निकाल कर खा ली, और माँ ने उसको कुछ नहीं कहा, तो इसका मतलब क्या है? दिस इज ऑल्सो एन अप्रूवल, कि माँ जो है वो अप्रूवल दे रही है कि ठीक है, खा लो। साइमा, मुझे नहीं पता कि आपको क्यों कट के आवाज आ रही है, बाकियों को सही आ रही है? बाकी लोगों को मेरी आवाज, सिस्टर नुदरत आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? आवाज सही आ रही बेटे? जी जी जजाकिल्ला। जी सिस्टर समिया सही आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जजाकिल्ला। साइमा थोड़ी आपके सी स्लो है बस। अच्छा, चलिए मैं कोशिश करूंगी, या फिर मैं माइक लगा लूंगी थोड़ी देर में। मुझे बताइएगा कि अगर अभी भी आप लोगों को मुश्किल लगे तो फिर मैं माइक लगा दूंगी। अच्छा, हम तकरीर देख रहे थे कि तकरीर क्या है, कि तकरीर जो है वो यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी को कोई काम करते हुए देखा और उससे उसको मना नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उसको साइलेंट अप्रूवल दे दिया, तो वो भी फिर हदीस ही होगी, ठीक है। और आखिरी चीज क्या हो जाती है हदीस में? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहवाल। जैसे कि हम अभी शमाइल तिरमिजी की हमने 4 हदीसें पढ़ी, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक है। इसी तरह से आपके दूसरे हालात, ये सब क्या हो जाएंगे? ये अहवाल में आ जाएंगे। तो ये बात सबको इस्तिलाही मतलब हदीस का पता चल गया। जनरली हम क्या समझते थे कि सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही वो हदीस है, बट एक्चुअली ये इससे थोड़ा ज्यादा वाइडर कॉन्टेक्स्ट है, कि कौल है, फिर फ़िअल है, फिर तकरीर है, कि द साइलेंट अप्रूवल, कि आपने किसी को कोई काम करते हुए देखा और मना नहीं किया, क्योंकि अगर गलत बात होती तो फिर मना फरमाते। और फिर आखिरी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहवाल। ठीक है, सबको समझ आ गई यहाँ तक बात? आ गई, समझ आ गई। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके बाद जो है हम क्या देख रहे हैं कि इतने फितने आ चुके हैं, इतने फितने आ चुके हैं, जिसमें एक फितना क्या है? फितना है मुनकरे हदीस का। और मुनकरे हदीस कौन लोग हैं? ये लोग कहते हैं कि कुरान जो है ना, कुरान काफी है और हदीस की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि कुरान जो है वो तो अल्लाह का कलाम है।
اور حدیث تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو ابھی ہم آگے انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ امپورٹنس کیا ہے حدیث کی، اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو یہ ہے کہ قرآن میں تو ہر چیز جو ہے وہ کا اجمال ہے نا، کہ ایک بریف بات ہے۔ قرآن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قرآن ہے جو ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ 30 پارے ہیں، مطلب سٹل اگر آپ میں سے کسی نے کوئی کتب احادیث دیکھی ہو تو اس میں ایک ایک کتب میں ایک جیسے صحیح بخاری لے لیں تو اس میں آلموسٹ 7000 احادیث ہیں، اور انشاءاللہ میں گروپ میں جو ہے وہ صحیح بخاری کی میرے پاس 2 جلدوں میں ہے، وہ میں آپ کو بھیجوں گی، تو آپ دیکھیں گا کہ وہ کتنی مطلب سائز میں بھی بہت بڑی ہے اور والیوم میں بھی بہت تھک بک ہے۔ تو اسی طرح سے جو باقی صحیح مسلم اور یہ ہے، تو ایک ایک جو کتاب ہے نا اس میں 5000 6000 7000 اس طرح سے احادیث ہیں۔ تو قرآن میں صرف ایک ہمیں چھوٹا بریف وہ مل رہا ہے اللہ کی طرف سے کوئی حکم، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اتنا فرما دیا کہ اقیم الصلاۃ، بار بار فرما رہے ہیں نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ جب ہم احادیث میں جاتے ہیں تو ہمیں جو نماز کا چیپٹر ہے نا اس میں آلموسٹ 1100 اتنی احادیث ملتی ہیں، جس میں پوری ڈیٹیلز ہوتی ہیں کہ فرائض کو کس طرح سے پڑھنا ہے، نوافل کو کس طرح سے پڑھنا ہے، پھر جماعت کی نماز ہمارے لیے تو نہیں ہے لیکن مردوں کے لیے تو اس کا ایک پورا باب آتا ہے۔ تو اتنی ساری ڈیٹیلز جو ہے، اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو صرف قرآن کافی ہے، تو پھر یہ ڈیٹیلز اور یہ رہنمائی ہمیں کہاں سے ملے گی؟ اس کے لیے تو ہر کسی کو حدیث سے ہی ریفرنس لینا پڑے گا، اسی سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرنی پڑے گی۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کے بارے میں بھی ہے، زکوٰۃ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دو، مگر کن چیزوں پر دو، کس پر کتنا زکوٰۃ کا نصاب ہے، جیسے سونے چاندی پر 2.5% ہے، آپ کی جو ایگریکلچرل پروڈکٹس ہیں اس پہ 10% یا سم ٹائمز 20% ہے، ایون جو لوگ یہ مویشی پالتے ہیں، کیٹل بریڈنگ کرتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ تو مختلف چیزوں پر جو زکوٰۃ ہے اس کی ڈیٹیل کہاں ہے، یہ تو ہمیں حدیث سے ہی ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے روزہ ہے، اور پھر آگے ہم دیکھیں تو معاملات ہیں، تو ہر چیز کا صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بریف حکم دے دیا۔ اب اس کی ڈیٹیل میں جانا وہ کہاں سے ہمیں پتہ چلے گی؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہی ہمیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کیا فرما رہے ہیں کہ حدیث کی اہمیت ہمیں ان آیات سے ملتی ہے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 3 ہے اور آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں فرماتے، یہ اور وہ جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ کچھ نہیں ہوتا سوائے وحی کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ کہتے تھے، کچھ فرماتے تھے، تو وہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپروول ہوتا تھا۔ اور کچھ ایسے اوقات ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی بات فرما دی اور وہ بات جو ہے وہ افضل نہیں تھی، جیسے 2 طریقے ہوتے ہیں، آپشنز ہوتے ہیں، ایک بیسٹ ہوتا ہے اور ایک دوسرا آپشن ہوتا ہے وہ بھی بہتر ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسٹ آپشن کو چوز کرنے کے بجائے دا بیٹر ون چوز کر لیا۔ تو اس صورت میں بھی پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی فرما کر آپ کو اس بارے میں بتایا کہ یہ بہترین طریقہ تھا اور بہترین طریقہ ہی آپ کو اپنانا چاہیے تھا۔ تو اگین جو ہے وہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تھی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو لگتا تھا کہ یہ بہترین طریقہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا فیصلہ کیا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرما دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے سورۃ الحشر کی بہت لمبی آیا ہے لیکن اس کا صرف لاسٹ پارٹ ہے، وہ ہم دیکھیں گے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیتے ہیں بس تم اسے لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع فرماتے ہیں، روکتے ہیں، تو
बस तुम उससे रुक जाओ। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तक़वा इख्तियार करो। इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो अज़ाब है वो बहुत शदीद है। ठीक है, तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुक्म दे रहे हैं कि जिस बात का हुक्म रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया और जिस चीज़ से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमा रहे हैं, तो वो शरीयत का हिस्सा है और उसको ले लेना चाहिए, जिससे मना किया है उससे मना हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक एक बात हो गई। अब नेक्स्ट बात क्या है, कुतुब अहादीस के बारे में। जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से पूछा था, मुझे लगा कि सबको जो है शायद इसके बारे में पता होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोबारा से आज देख लेते हैं कि कुतुब अहादीस है तो बहुत सारी, लेकिन एक अच्छा, और अहादीस का में क्या है कि जाहिरी बात है कि किसी ने उस किताब को अपनी तरफ से लिखा नहीं है। जो इमाम बुखारी थे या इमाम मुस्लिम थे या इमाम तिर्मिज़ी थे, इन लोगों ने क्या किया है कि मुख्तलिफ उलमाए कराम जो उनके वक्त के बेस्ट स्कॉलर्स होते थे, वो उनके पास जाते थे और वहां पर जाकर जो है वो उनसे अहादीस सीखते थे। और फिर जो ये अहादीस की किताबें हैं, दीज आर द कलेक्शंस। यहाँ पर फिर उसके बाद उन्होंने सीखने के बाद इनको मुरत्तब किया। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसी अपनी तरफ से कोशिशें की, लेकिन जब ज्यादा लोग कोशिशें करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर किसी के काम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला मकबूल फरमाए। किसी के काम को अल्लाह ताला कबूलियत देते हैं। तो ये जो 6 इमाम हैं, ये इनकी जो किताबें हैं, ये हमारे पास जो है वो सबसे ज्यादा मोतबर है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन किताबों को कबूलियत का दर्जा दिया है। क्योंकि ये 6 किताबें हैं और तो इन किताबों को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है सिहाहे सित्ता। सिहा जो है वो सही से निकलता है, सही की जमा है सिहा, और सित्ता का मतलब होता है 6। तो ये 6 किताबें कौन सी हैं? पहली किताब है सही बुखारी, फिर सही मुस्लिम है, फिर जामे तिर्मिजी है जो इमाम तिर्मिजी ने लिखी, और फिर इसी के एंड में जो है एक छोटा सा जो पोर्शन है वो शमाइल तिर्मिजी का है जो हम पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद है सुनन अबू दाऊद, फिर है सुनन इब्ने माजा, और फिर है सुनन नसाई। निसाई लोग अक्सर कहते हैं, निसाई नहीं, नसाई। ओके, अब यहाँ तक के एक और इंट्रोडक्शन की बात में मुझे एक्सप्लेन करनी है बात। अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट जल्दी से कर लें और पूछ लीजिए। समिया, इमाम नववी के जो 40 हदीसें हैं वो आंटी वो सिहाय सित्ता नहीं, वो तो बहुत ब्रीफ है ना। वो तो 40 हदीसें तो बहुत ही कम है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो किताबें हैं इनमें 6,000, 7,000, 7,500 इस तरह से हैं। तो वो एक बिल्कुल बेसिक, अगर किसी को जो है वो कुछ सीखना हो तो वो इमाम नववी की वो कर सकते हैं, अरबईन नववी। लेकिन जो डिटेल्ड प्रॉपर, जिससे आप प्रॉपर फिक्ह रूलिंग्स और मामलात और हर चीज सीख सकते हैं, तो यही 6 किताबें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि इसमें आपको हर चीज की प्रॉपर डिटेल मिल रही है। ये ऐसी किताबें हैं। जी सिस्टर नायला ये कह रही हैं कि 2 सही है, जैसे कि सिहाय सित्ता मैंने आपसे कहा, तो इसमें सिर्फ सही बुखारी और सही मुस्लिम है। एक्चुअली इसका नाम सिहाय सित्ता इसलिए रखा गया है कि मेजॉरिटी ऑफ द हदीस जो इसमें ज्यादातर अहदीस पाई जाती हैं वो सही हदीसें हैं। बाकी किताबों में भी जैसे सही बुखारी और सही मुस्लिम में तो तमाम ही अहादीस जो है वो सही हदीस है। लेकिन बाकी भी अगर हम किताबों में देखेंगे तो लाइक 85%, 90% जो अहादीस होंगी वो सही अहादीस ही होंगी।
चंद अहादीस हैं जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो ज़ईफ़ होंगी। अब आखिरी चीज़ देख लेते हैं इसमें कि जब हम एक हदीस को देखते हैं, ये एक छोटी हदीस है, इसको मैंने ले लिया ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे ये अरबिक पूरा टेक्स्ट है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक छोटी हदीस है पूरी, ठीक है, द कंप्लीट टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट के जो है ना वो दो पार्ट्स होते हैं। ये पहला पार्ट क्या है? पहले पार्ट को हम कहते हैं सनद। सनद का लिटरल मतलब होता है चेन, द चेन ऑफ नरेशंस। तभी मैं आपको हदीस से समझाती हूँ। फिर उसका दूसरा पार्ट है जिसको कहते हैं मतन। मतन का मतलब होता है टेक्स्ट, ठीक है। और तीसरी बात इसमें जो आती है वो है रावी, कि किसने किस से इस हदीस को रिवायत किया। तो हम देख लेते हैं कि देखें, हदीस को पढ़ने का तरीका है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व बिही हद्दसना अबू दाऊद अल मसाहिफियु सुलेमान इब्नु सलमिन क़ाला हद्दसना नज़्र इब्नु शुमैलिन अन सालिह इब्न अबी अखदरी अन इब्न शिहाबिन अन अबी सलमा अन अबी हुरैरा। तो यहाँ तक जो बात आई कि किसने किससे रिवायत किया, ठीक है। फिर इसके आगे क्या है? कौला काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्यदा का अन्नमा स्वीगा मिन फिद्दतिन रजीला रजीला शारी। तो अब देखिए, ये तो पार्ट हो गया कि किसने किससे नरेट किया। तो इमाम तिर्मिजी के ये जो है ना अबू दाऊद, ये वाले, ये इनके उस्ताद होंगे, ठीक है। इमाम तिर्मिजी ने ये हदीस सुनी है, वो किससे सुनी है? ये इनसे सुनी है, अबू दाऊद दल मुसाहिफी सुलेमान इब्नु सलमिन। फिर इनके उस्ताद कौन होंगे? इनके उस्ताद ये हैं। नंबर 2, इसको दूसरा कलर दे देते हैं ताकि हमें अच्छी तरह समझ आ जाए, ठीक है। नजर बिन शुमाइल। फिर इनके उस्ताद कौन थे? इनके जो टीचर या इनके जो उस्ताद थे वो ये हैं। इसको हम एक ग्रीन कलर देते हैं। सोलेह सोलेह इब्नी अबी अख्तर, ठीक है। अब इनके टीचर कौन थे? इनके टीचर ये थे, इब्ने शिहाब। इसको हम ऑरेंज कलर। और इनके टीचर कौन थे? इनके टीचर ये थे अबी सलेमा। एंड फिर आखिर में कौन से सहाबी थे जिन्होंने इसकी रिवायत की है? वो थे हजरत अबू हुरैरा। तो उर्दू में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम तो सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं ना कि हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, लेकिन उसके पीछे आप देखें कि कितने लोग हैं। ऑलरेडी अब तो कलर कोडिंग कर दी मैंने, तो आपको नजर आ रहा होगा कि इमाम तिर्मिजी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में कितने लोग हैं? इमाम तिर्मिजी ने ये किताब मुरतब की है ना। इनके दरमियान, इनके और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कितने लोग हैं? चैट बॉक्स में जल्दी से टाइप कर दीजिए या अनम्यूट करके बता दीजिए। देखिए, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, 6 लोग हैं ना। 6 लोग हैं। किसी ने 5 लिखा और किसी ने 7। जी, जवेरिया ने ठीक कहा है और मोमा ने भी ठीक कहा है, 6 लोग हैं। तो इन 6 लोगों से सीखने के बाद जो है वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो है वो हदीस का तो कोई पता ही नहीं है कि किसने किससे सीखा। इस तरह से नहीं होता था। आपने कभी हदीस का इल्म कभी किसी से सीखा ही नहीं है, आप कैसे बगैर सोचे समझे ये बात कह सकते हैं कि उस जमाने के उलमा ने कितनी मेहनत की है और उनका हमारे ऊपर कितना एहसान है कि उन्होंने हदीस को संभालने के लिए इतनी मेहनत की।
ہم اور آپ جیسے میں بھی نے بھی اگر پڑھا ہے حدیث کو تو میں نے مدرسے میں جا کر اور حدیث کو پڑھ لیا، میں نے کوئی مشقت نہیں کی ہے، یا انٹرنیٹ پر میں بیٹھ کر سکھا رہی ہوں تو آپ لوگوں کی کوئی مشقت نہیں ہے، آپ کو صرف سننا ہے۔ یہ علماء کرام وہ علماء کرام ہوا کرتے تھے جو چند حدیثوں کو سیکھنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جایا کرتے تھے۔ اس وقت کوئی مینز آف ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوتا تھا، ایسے بسز اور ٹرینز، تو صحرا کے سفر کیا کرتے تھے۔ اور کیونکہ ظاہری بات ہے اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے تو ان کے پاس کوئی گھوڑے یا اونٹ وغیرہ کچھ نہیں ہوا کرتے تھے، پیدل مہینوں کا سفر کرتے تھے چند حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے۔ تو یہ ان لوگوں کی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی حدیثوں سے، ان کے اتنی محنت کرنے کے بعد انہوں نے ان حدیثوں کو جمع کیا ہے اور پھر جو ہے وہ ہم تک پہنچایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چین ہو گئی، اس کو ہم کہیں گے سند۔ اور دوسرا جو ہے یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے یہ ایکچوئل ٹیکسٹ ہے، تو اس ایکچوئل ٹیکسٹ کو عربی میں ہم کہتے ہیں متن۔ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیضا کانما صیغ من فضۃ رجال الشعر۔ تو یہ جو بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنگ تھا وہ بہت زیادہ سفید تھا، اس طرح کے جیسے کہ چاندی سے آپ کو ڈھالا گیا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے وہ ویوی تھے۔ تو یہ ہے ایکچولی اس عربک کا مطلب۔ تو یہ جو ہے وہ یہ ہو گیا، یہ متن ہو گیا۔ تو دو چیزیں سمجھ میں آ گئی سب کو کہ سب سے پہلے جو حدثنا عن کر کے آئے گا، اس نے اس سے کہا، اس نے اس سے کہا، اس نے اس سے کہا، تو جتنے نام آتے جائیں گے یہ تمام جو ہے وہ نریٹرز ہیں۔ اور اس پوری چیز کو یہاں سے لے کر یہاں تک کی فرسٹ پارٹ، اس کو ہم کہیں گے چین انگلش میں، اور عربک میں کہیں گے سند۔ پھر ایکچوئل جو ٹیکسٹ آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں متن۔ اور چین میں جتنے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ راوی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہاں تک کہ میں نے بھی جب اپنے استاد سے یہ سیکھا نا حدیث، تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ کتابیں پڑھ لیتے ہیں تو پھر ہمارے استاد کی طرف سے ہمیں ایک یہ چین آف نریشنز ملتی ہے۔ اس چین آف نریشنز میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے میرے استاد کا نام ہوگا، مولانا محب اللہ صاحب کا نام، پھر ان کے استاد کا نام ہوگا، پھر ان کے استاد کا نام ہوگا، کرتے 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 یہ پوری چین آف نریشن امام ترمذی سے تک جڑتی ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جس کو لوگ بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ اس طرح سے اس کے بارے میں کامنٹ کرتے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں کسی کا حق ہی نہیں ہے جب تک آپ نے جا کر سمجھا نہیں ہے کہ آپ حدیث کے بارے میں کامنٹ کریں، یا کسی حدیث کے بارے میں کوئی شخص یہ بھی کہہ دے کہ یہ غریب حدیث ہے۔ صحیح کو ہم صحیح حدیث سمجھتے ہیں، اور ضعیف حدیث کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ضعیف حدیث ہے تو یہ غلط حدیث ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے جو کہ آپ کو سمجھنا ہے، اور نہیں سمجھ میں آیا تو آپ خاموش رہیں۔ اب جو ہے جو چین آف نریشنز ہے انڈو پاک میں، یہ جو سب کانٹیننٹ تھا، تو وہاں پر جو ہے نا حدیث کا علم تمام کتابوں کا، یہ جو تمام 6 کی 6 صحائف ستہ ہیں، یہ ایک شخص سے چین آف نریشن چلی آ رہی ہے کہ انہوں نے سیکھا، اور انہوں نے سیکھ کر انڈو پاک میں آ کر مزید لوگوں کو سکھایا۔ وہ کون تھے؟ وہ سب نے نام یقیناً سنا ہوگا، شاہ ولی اللہ دہلوی۔ تو ان سے جو ہے وہ کوئی بھی سیکھے، کسی بھی مدرسے سے سیکھے، انڈیا میں ہو پاکستان میں ہو، وہ کسی بھی مکتب فکر کا ہو، کہ بے شک وہ بریلوی ہو، بے شک وہ کہیں کہ ہم دیوبندی ہیں، بے شک وہ کہیں کہ ہم وہ ہیں اہل حدیث ہے، کچھ بھی ہو، ان کی چین آف نریشنز کہاں تک جائیں گی؟ وہ شاہ ولی اللہ دہلوی تک جائیں گی، پھر شاہ ولی اللہ دہلوی سے امام ترمذی تک، کیونکہ ہم یہاں پر امام ترمذی کی کتاب پڑھ رہے ہیں، اور پھر امام ترمذی سے آگے تک جو نریشن جو ہمارے پاس چین ہے وہ یہ آلریڈی ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے۔ 6 لوگ یہاں پر 6 ہیں، کہیں پر 5 ہوں گے، کہیں پر 7 ہوں گے، کہیں پہ 8 ہوں گے، تو اس طرح سے۔ تو یہ انٹروڈکشن ہے۔ اگر آپ اس انٹروڈکشن سے ریلیٹڈ آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، پھر باقی ہم کوشش کریں گے کہ ہم کچھ حدیثیں پڑھ لیں۔
ہو سکتا ہے کہ میرے انٹرنیٹ میں پرابلم ہو، کیونکہ انٹرنیٹ جو ہے نا وہ مسئلے مسائل چلتے ہی رہتے ہیں. باقیوں کو بھی مسئلہ ہو رہا ہے؟ اچھا، فائزہ کو نہیں ہو رہا تھا. میں ایک منٹ کو یہ لگا لیتی ہوں، مائک لگاتی ہوں. مائک لگا کے شاید بہتر ہو جائے. اوکے، اب بہتر ہے اسسٹنٹ نائلہ؟ الحمد للہ. یہاں سے دیکھتے ہیں، بیچ میں ایک دو احادیث ہیں جو کافی لمبی ہیں، وہ نہیں ہو پائیں گی انشاءاللہ، بعد میں دیکھیں گے. حدیث نمبر 9 سے دیکھتے ہیں. دیکھیے اس حدیث کو ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے کہ یہ ہے یہاں سے یہاں تک جو ہے یہ ہے سند. اس سند میں آپ کو کتنے راوی نظر آ رہے ہیں؟ 5 5 ہیں جی، بالکل صحیح ہے، 5 راوی ہیں. اور پھر یہاں سے جو ہے وہ روایت قال رأیت. تو اب آپ دیکھیں، اب جب ہم اردو میں اس کو دیکھ رہے ہیں تو اردو میں تو یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ سے ہی بات ہو رہی ہے. پیچھے نریٹرز جو ہیں جن سے روایت ہوئی ہے وہ اردو ترجمے میں نہیں آتی. تو اس میں ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہی سے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ چاندنی رات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سرخ جوڑا زیبتن فرمائے زیبتن کیا ہوا تھا. فرما تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے بن رہا ہے. اچھا، میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا. بالآخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ جمیل و حسین اور منور ہیں. سبحان اللہ، کتنی بیوٹیفل وہ ہے. آپ کو امیجن کرنا پڑے گا کہ صحرا میں جہاں پر اس زمانے میں جہاں پر کوئی لائٹس وغیرہ نہیں ہوتی تھی، اور جب رات ہو جاتی تھی تو کیا روشنی ہوتی تھی؟ یا تو ستاروں کی روشنی ہوتی تھی، یا اگر جو ہے وہ فل مون لائٹ ہو، 14ویں کی چاند ہو، تو پھر وہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہوتا تھا کہ پورے آسمان میں ایک چاند چمک رہا ہے، اس کی روشنی جو ہے وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. ہم لوگ امیجن نہیں کر سکتے، اسپیشلی جو بچیاں نے جوائن کیا ہوا یہ لوگ امیجن نہیں کر سکتے. ہم بھی جب چھوٹے ہوتے تھے تو اپنی نانی کے گھر جاتے تھے اور پھر صحن میں سوتے تھے. جب ہم صحن میں سوتے تھے تو ہم چاند کو دیکھتے تھے اور تاروں کو دیکھتے تھے، تو ٹو سم ایکسٹینٹ ہمیں اندازہ ہے کہ وہ کتنا بیوٹیفل لگتا تھا. لیکن آپ لوگوں نے اسپیشلی جو شہر کے بچے ہیں انہوں نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ تارے رات کو لیٹ کر ان کو گننا، ان کی خوبصورتی، اور چاند جب اسپیشلی فل مون ہوتا ہے تو وہ کتنا بیوٹیفل لگتا ہے. تو اس سے انہوں نے کمپیئر کیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا اور چاند کو دیکھتا تھا، اور پھر ان کو فیصلہ کرنے میں شاید مشکل ہو رہی تھی کہ چاند زیادہ بیوٹیفل ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیوٹیفل ہے. پھر آخر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہی بہت خوبصورت ہے. اور یہاں پر ہم نے لاسٹ ٹائم جیسے بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سرخ جوڑا پہنا. یہ ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت اسپیشل ڈریس ہوتا تھا، یہ سرخ جوڑا جو میں نے کہا تھا پیور ریڈ نہیں تھا بلکہ اسٹرائپس تھی اس میں. اور کوئی بہت خاص جیسے موقع ہوتا تھا، جیسے کوئی وقف وغیرہ آ رہے ہوتے تھے، تو اس سے ملنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جوڑے کو زیب تن کیا کرتے تھے. اور نہایت جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اگر کوئی انسان پہلے سے خوبصورت ہے اور اس کے بعد اس نے ایک بیوٹیفل اسپیشل کوئی اپنی کلودنگ کر لی تو پھر تو وہ مزید بہت خوبصورت لگے گا. تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں. اچھا، ایک حدیث نمبر 10 ہے. ابو اسحاق کہتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت براء، ان کا نام براء بن عازب ہے، پہلے بھی ہم ان کی حدیثیں دیکھ چکے ہیں، سے پوچھا کہ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح شفاف تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ بدر کی طرح روشن گولائی لیے ہوئے تھا.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تلوار کی طرح تھا. ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تلوار جب نہیں ہوتی ہے اس کو چمکا دیا جاتا ہے تو اس میں ایک شائن آتی ہے, مگر وہ شائن کیسی شائن ہوتی ہے کہ جب اس کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ آنکھوں کو چندیاتی ہے, اور جب چاند کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھیں تو چندیاتی نہیں, آپ اس کو دیکھتے رہتے ہیں, اس سے آپ کو ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے نا. تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرے پر نور تھا وہ ایسا تھا کہ جس کو انسان دیکھتا تھا تو اس کو ٹھنڈک اور سکون کا احساس ہو. اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کا جو چہرہ مبارک تھا وہ گولائی لیے ہوئے تھا. ایکچولی پیچھے ایک حدیث نکل چکی ہے, اس میں ڈیٹیل تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک تھا وہ کمپلیٹلی راؤنڈ نہیں تھا بلکہ وہ اوول تھا, تو گولائی مائل ہم کہہ سکتے ہیں. اوکے, اب حدیث نمبر 11 ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر صاف شفاف حسین و جمیل تھے کہ گویا کہ چاندی سے آپ کا بدن مبارک ڈھالا گیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک قدرے خمدار گھنگریالے تھے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو جو ورڈز دیے وہ یہ کیا دیے, وہ انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بدن مبارک ہے اس کو چاندی سے ڈھالا گیا اور چاندی سے بنایا گیا, اس قدر خوبصورت تھے. اچھا, پھر یہ دوبارہ سے حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ مجھ پر سب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پیش کیے گئے, یعنی مجھے دکھائے گئے. یہ کب ہوا تھا؟ یہ 2 مرتبہ ہوا تھا. ایک مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بھی دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کی امامت کروا رہے ہیں, اور دوسری مرتبہ جو ہم سب کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر لے جایا گیا تھا, تو اسرا و معراج فرسٹ پارٹ اس کا کیا تھا کہ وہ زمینی سفر تھا, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے جو ہے وہ یہاں لے گیا مسجد اقصی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے تو وہاں پر جو ہے وہ انبیاء کرام آپ کا انتظار کر رہے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی. تو یہ 2 واقعے ہیں کہ ایک مرتبہ خواب میں بھی ملے تھے اور میں بھی اس طرح دکھایا گیا تھا, اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ امامت جو ہے وہ ایکچوئل کروائی تھی اسراء و معراج کے موقع پر. اور پھر ایسا ہوا تھا کہ یہاں پر جن کا ذکر ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء کرام سے آپ کی ملاقات ہوئی. تو اس وقت بھی جو ہے آپ کی ڈیٹیل ملاقات اور ڈیٹیل کنورزیشن جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی. اچھا, تو آگے پھر حدیث دیکھتے ہیں. بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ وہ ذرا پتلے دبلے بدن کے آدمی تھے, گویا کہ قبیلہ شنویہ کے لوگوں میں سے ہیں. کوئی قبیلہ ہوگا جو کہ ریزمبل کرتا ہوگا کہ جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے, تو انہوں نے ریلیٹ کرنے کے لیے کہہ دیا کہ جیسے قبیلہ شنویہ کے لوگ ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان سب لوگوں میں سے جو میری نظر میں ہیں عروہ بن مسعود ان سے زیادہ ملتے جلتے تھے. عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی مشابہت جو ہے وہ عروہ بن مسعود سے کی مشابہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں سے میں خود ان کے ساتھ مشابہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ریزمبل کرتے ہیں. ایسا ہی جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے ساتھ زیادہ مشابہت ان لوگوں میں سے جو میری نظر میں ہے وہ داہیہ قلبی ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آتے تھے تو کبھی جو ہے وہ فرشتے کی حالت میں آتے تھے, اور ایسا ہوتا تھا کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ سکتے تھے اور باقی کوئی نہیں دیکھ سکتا. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ وہ انسانی شکل میں آتے تھے. جب انسانی شکل میں آتے تھے تو اس وقت جو ہے وہ حضرت داہیہ قلبی کی شکل میں ہوتے تھے, اور ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ نہایت حسین تھے
اور نہایت شرم و حیا والے تھے. اچھا جی، یہ حدیث نمبر 13 دیکھ لیتے ہیں. حضرت سعید جریری رحم اللہ کہتے ہیں، صحابی نہیں ہے تو اس لیے رضی اللہ عنہ نہیں ہے ان کے ساتھ، کہتے ہیں یہ تابعی ہیں کہ میں نے ابو طفیل کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضور اقدس صلی اللہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں میں ابروئے زمین میں میرے سوا کوئی نہیں رہا. میں نے ان سے کہا کہ مجھ سے حضور کا کچھ حلیہ بیان کیجیے، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کے تھے، ملاحت کے ساتھ، یعنی سرخی مائل اور معتدل جسم کے تھے. تو یہ یہاں پر جو ہے، یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تابعی تھے. تابعی کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے اپنی زندگی میں حالت ایمان میں کسی صحابی سے ان کی ملاقات ہوئی. تو ان کی ملاقات کون سے صحابی سے ہوئی تھی؟ ان کی ملاقات ہوئی تھی حضرت ابو طفیل سے. حضرت ابو طفیل کون تھے؟ وہ لاسٹ صحابی ٹو بی الائیو تھے. کہ ظاہری بات ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو صحابہ کرام جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے گئے. تو ایونچولی جو لاسٹ صحابی بچے وہ کون تھے؟ وہ حضرت ابو طفیل تھے. پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے بعد کوئی اور صحابی نہیں تھا. تو انہوں نے پوچھا، سعید جریری نے ان سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو پھر انہوں نے بتایا ہے کہ جو کہ ہم آلریڈی ان باتوں کو دیکھ چکے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں بھی لوگوں میں کتنی انکویزیٹیوٹی تھی. آج کل تو خیر موبائل اور پکچرز اور اس کا زمانہ ہے تو لوگ یاد رکھنے کے لیے پکچر سیو کر لیتے ہیں، ویڈیو سیو کر لیتے ہیں، مگر اس زمانے میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو ایک دوسرے سے ہی بیان کر کے لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی جو ہے اس کا حلیہ کس طرح سے تھا، اور جو بھی ہوتا تھا وہ صرف وربل ایکسپریشن کے تھرو ہوتا تھا. تو صحابہ کرام سے جو ہے وہ تابعی جو ہوتے تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں نہیں دیکھا یا وہ بعد میں ایمان لائے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنے کا موقع ملا، نہ آپ سے ملنے کا موقع ملا، نہ آپ کو دیکھ پائے. پھر ان کا کیا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے اور پھر صحابہ کرام ان کو حلیہ مبارک بتا دیا کرتے تھے. اور یہ وہی باتیں ہیں جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رنگ سفید تھا، سفید نہیں تھا، بٹ ٹنج آف ریڈش ٹون تھی، جیسے یہاں پر ہے ملاحت کے ساتھ، سرخی مائل تھا اور معتدل جسم کے تھے، یعنی کہ نہ بالکل ہی دبلے پتلے اور نہ بالکل بہت زیادہ موٹے. اور یہ جو ہے وہ 14ویں حدیث ہے، انشاءاللہ یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ ابن عباس کی روایت ہے. عبداللہ بن عباس جو ہے وہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت عباس، یہ ان کے بیٹے تھے. اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عباس خود ایمان جو ہے وہ فتح مکہ سے کچھ پہلے لے کر آئے. اور کچھ روایتوں میں اس طرح سے آتا ہے کہ حضرت عباس جو ہے وہ ایمان لے آئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ آپ مکے ہی میں رہیے اور وہاں سے ہمیں خبریں بھیجیے. تو جیسے احد بھی ہونے والی تھی اور وہ حملہ کرنے کے لیے جب آنے والے تھے تو حضرت عباس نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط بھیجا تھا کہ جو یہاں سے قریش ہے یہ آپ پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن ان کی جو والدہ تھی نا، ان کی والدہ کا نام تھا ام فضل، تو بے انتہا جو ہے وہ نیک اور پارسا خاتون تھی. اور بی بی خدیجہ کے بعد جو پہلی خاتون تھی وہ تو ظاہری بات ہے آپ کی زوجہ تھی، تو باہر کے لوگوں میں سے جو پہلی عورت جو ایمان لائی وہ یہ تھی ام فضل، حضرت عبداللہ بن عباس کی والدہ. تو اتنے بیوٹیفل گھرانے میں یہ پیدا ہوئے. اور اس کے بعد یہ کہ یہ خود جو ہے نا بہت انٹیلیجنٹ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل جو ہے وہ ان کو اپنے ساتھ رکھتے اور اسپیشل ان کو انسٹرکشنز دیتے. اور اپنے زمانے کے جو ہے یہ بہت بڑے جو ہے نا وہ مفسر تھے اور بہت بڑے فقیہ تھے.
تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے دانت مبارک کچھ کشادہ تھے، یعنی اس میں کچھ خطر ریخیں تھے، ریخیں مطلب گیپس، ٹھیک ہے، گنجان نہ تھے۔ گنجان ہونا مطلب یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ہی جڑے ہوئے نہیں تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تکلم فرماتے تو ایک نور سا ظاہر ہوتا جو دانتوں کے درمیان سے نکلتا تھا۔ تکلم فرماتے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تو ایک ایسا لگتا تھا کہ منہ سے جو ہے وہ نور نکل رہا ہے۔ تو یہ ہے الحمدللہ۔ یہ حدیثیں ختم ہو گئی۔ ایک پوائنٹ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کتنی بے شمار حدیثیں ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں، ہے نا، تھاؤزنڈز آف حدیثیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ امام بخاری کی کتاب میں تو 7000 جو حدیثیں ہیں، تو امام بخاری نے جو حدیثیں سیکھی تھی وہ 50,000 تھی آلموسٹ۔ ان 50,000 احادیث میں سے انہوں نے نیرو ڈاؤن کر کے ان کو جو لگتا تھا کہ جو مطلب جن میں بالکل کوئی شک و شبہ نہیں ہے، پھر ان حدیثوں کو لے کر اور پھر جو ہے اس ایک کتاب صحیح بخاری کو مرتب کیا۔ تو اتنی ساری احادیث مبارکہ جو ہے وہ مختلف چیزوں کے بارے میں ہے، عبادات کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، فقہی مسائل کے بارے میں۔ لیکن یہاں پر جب ہم نے دیکھا تو آل ٹوگیدر اس چیپٹر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک جو ہے وہ ہمارے پاس صرف 14 حدیثیں ہیں، ہے نا، بہت کم ہے نا، مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو لگے یا نہیں۔ تو اب اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ صحابہ کرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو they always used to be in awe of him۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک روب میں آ جاتے تھے۔ اور یہ حضرت عمر بن عاص، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی نظر بھر کے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو اگر کوئی ان سے پوچھتا تھا تو ان کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا یہ بات بتانا کہ ایکچولی مطلب یا شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن و جمال تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ زبان سے یا ورڈ سے اس کو ایکسپریس کرنا مشکل ہوتا تھا۔ تو اکثر صحابہ کرام جو ہے وہ اور ایک لحاظ سے ان کا یہ ادب بھی ہوتا تھا کہ وہ جو ہے وہ اپنی نظروں کو آپ کی محفل میں جھکا کے رکھتے تھے۔ تو اسی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے کہ ہمارے پاس جو حدیثیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں وہ کافی کم ہیں۔ چلیں بس آج اتنا ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ آگے کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ کو کوئی کویشچن پوچھنا ہے یا اگر آپ کو کچھ شیئر کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو کچھ نہیں کہنا اور نہیں پوچھنا تو پھر ہم سیشن اینڈ کر دیتے ہیں اور انشاءاللہ ٹیوزڈے کو ملیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔